آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری زندگیوں کی بنیاد ہے۔ یہ موضوع ہے ایمان، یعنی اللہ پر ہمارے یقین اور بھروسے کا۔ ایمان صرف ایک لفظ نہیں، بلکہ یہ ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں بسا وہ نور ہے جو ہماری روح کو روشن کرتا ہے۔ یہ ہماری سوچ، ہمارے عمل اور ہمارے پورے وجود کو متاثر کرتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم عملی طور پر یہ جان سکیں کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں۔ ہم نہ صرف اپنے ایمان کو پروان چڑھائیں گے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ایمان کو بھی تقویت دینے کے طریقوں پر غور کریں گے۔ یہ سفر ذاتی بہتری، خاندانی تربیت اور روحانی رہنمائی کا ایک اہم حصہ ہے۔ آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ایمان دراصل غیب پر یقین کا نام ہے۔ یہ ان حقائق کو دل سے تسلیم کرنا ہے جنہیں ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے احکامات پر مکمل بھروسہ ہے۔ اسلام میں ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ یہ ارکان ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک گہرا یقین ہے جو ہمارے اعمال میں جھلکتا ہے۔ یہ ہمارے دل میں راسخ ہو کر ہمارے ہر فیصلے اور ہر قدم کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ایک مضبوط ایمان ہی ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلا اور اہم قدم قرآن مجید سے تعلق قائم کرنا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کی تلاوت باقاعدگی سے کرنا اور تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ صرف تلاوت ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے پیغامات پر غور کریں اور انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا عزم کریں۔ قرآن کو سمجھنا ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ نماز، جو دین کا ستون ہے، ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ وقت پر نماز ادا کرنا اور اسے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہمارے دلوں کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ نماز میں توجہ اور یکسوئی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ نماز ہمیں اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا احساس دلاتی ہے اور ہمیں اس کی عظمت کا ادراک کراتی ہے۔ یہ ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے اور ہمارے ایمان کو تازہ دم کرتی ہے۔ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ ذکر الہی، یعنی اللہ کو یاد کرنا، ہمارے ایمان کو تقویت دینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا اور دعائیں مانگنا ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ صبح و شام کے اذکار کو اپنی عادت بنائیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ سے اپنی ہر حاجت مانگیں، اس سے مدد طلب کریں اور اس پر بھروسہ رکھیں۔ ذکر اور دعا کے ذریعے ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں اور اس کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنا ایمان کی مضبوطی کے لیے ناگزیر ہے۔ مستند اسلامی ذرائع سے دین کا علم حاصل کریں۔ علماء کرام کے دروس سنیں، اسلامی کتب کا مطالعہ کریں اور اپنے سوالات کے جوابات تلاش کریں۔ علم ہمیں اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے اور ہمیں دین کی گہرائیوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ہمیں شکوک و شبہات سے بچاتا ہے اور ہمارے ایمان کو دلائل کی بنیاد پر مضبوط کرتا ہے۔ گناہوں سے بچنا اور استغفار کرنا ایمان کی مضبوطی کے لیے بہت اہم ہے۔ گناہ ہمارے دلوں پر زنگ لگا دیتے ہیں اور ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ ہر گناہ کے بعد فوراً توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ استغفار ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے اور ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب لاتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور اگر غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع کریں۔ اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرنا بھی ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ کائنات کی خوبصورتی، آسمانوں کی وسعت، ستاروں کی چمک، پہاڑوں کی عظمت اور سمندروں کی گہرائی پر غور کریں۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں پر غور کرنے سے ہمیں اللہ کی عظمت، اس کی حکمت اور اس کی بے پناہ قدرت کا ادراک ہوتا ہے۔
یہ ہمیں اللہ پر مزید یقین کرنے اور اس کی حمد و ثنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اپنے والدین کے ایمان کو مضبوط کرنے میں ہمارا کردار بہت اہم ہے۔ ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ان کے سامنے ایک اچھا نمونہ پیش کریں تاکہ وہ آپ کے دینداری سے متاثر ہوں۔ انہیں دین کی باتیں نرمی سے بتائیں، ان کے لیے دعا کریں اور انہیں نیک اعمال کی ترغیب دیں۔ والدین کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک ہمارے ایمان کو بھی تقویت دیتا ہے۔ اپنے شریک حیات کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک محبت بھرا اور معاون ماحول پیدا کریں۔ ایک دوسرے کو نیک اعمال کی ترغیب دیں، نماز کی یاد دہانی کرائیں اور دینی محافل میں شرکت کریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں اور ایک دوسرے کی خامیوں کو درگزر کریں۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں تو ان کا گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں ایمان کی مضبوطی کو اولین ترجیح دیں۔ انہیں چھوٹی عمر سے ہی اسلام کی بنیادی تعلیمات سکھائیں۔ انہیں قرآن پڑھنا سکھائیں، نماز کی عادت ڈالیں اور اللہ سے محبت کرنا سکھائیں۔ گھر میں ایک مثبت اسلامی ماحول قائم کریں۔ انہیں اسلامی کہانیاں سنائیں، نیک سیرت لوگوں کے قصے بتائیں اور انہیں اچھے اخلاق کی تعلیم دیں۔ بچوں کا ایمان مضبوط ہوگا تو وہ معاشرے کے لیے بہترین فرد بنیں گے۔ دوستوں کا انتخاب ہمارے ایمان پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ایسے دوست بنائیں جو نیک ہوں، جو آپ کو اچھے کاموں کی ترغیب دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ نیک دوست اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اپنے دوستوں کو بھی دین کی طرف بلائیں، انہیں اچھی باتیں بتائیں اور ان کے ساتھ مل کر نیک اعمال کریں۔ اچھے دوستوں کی صحبت ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے۔ اپنے کام کی جگہ پر بھی اپنے ایمان کا مظاہرہ کریں۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اخلاقیات کا خیال رکھیں، ایمانداری سے کام کریں اور سب کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ آپ کا اچھا اخلاق انہیں متاثر کرے گا۔ کام کی جگہ پر بھی نیکی کی ترغیب دیں اور برائی سے روکیں۔ اپنے عمل سے اسلام کی خوبصورتی کو اجاگر کریں۔ آپ کا مثبت رویہ اور اخلاقی کردار دوسروں کے ایمان کو بھی تقویت دے سکتا ہے۔ آج ہم نے ایمان کی اہمیت اور اسے مضبوط کرنے کے عملی طریقوں پر بات کی۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح قرآن سے تعلق، نماز، ذکر، علم کا حصول، گناہوں سے اجتناب اور اللہ کی تخلیق پر غور و فکر ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ کس طرح ہم اپنے والدین، شریک حیات، بچوں، دوستوں اور ساتھیوں کے ایمان کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایمان کا سفر ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ہمیں ہر لمحہ اللہ کی مدد اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ایمان کو بھی پروان چڑھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔